اسلام سید محفوظ رضا کی صاحب کے اوقابہ سے کوئی موضوع پر تشریف لائیں اور اپنے بیانات سے ہمارے دلوں کو مستفیض و منور فرمائیں۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی اہلہ والصلاة والسلام علی خیر الانام ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین، اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا يحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مہین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس مجلس آج تک جتنے مجلس ہم نے منعقد کی ہیں ان کی قبولیت کے لیے، بچی ہوئی زندگی میں اسی طرح اس درس سے جڑے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب ہونے کے لیے، جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے زندگی کر رہے ہیں ان کی جان و مال عزت اور ان کی حفاظت کے لیے محمد صلی علی فضان گرامی، آج کی اس مجلس کے لیے گزشتہ مجلس کے موضوع ہی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہم کاروان سید الشہداء کے ساتھ ساتھ چلیں۔ کربلا میں شہادت پیش کرنے کے بعد قافلہ کوفہ پہنچا۔ گزشتہ مجلس میں کوفے کے بارے میں چند باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ تاریخ کے مطابق 19 محرم کو قافلہ کوفے سے شام کی طرف نکلا ہے۔ تقریباً 11 دن یہ قافلہ راستے میں ہوگا۔ اس قافلے کے بارے میں راستے میں اسی سفر پر ہم ساتھ ساتھ ہوئے کربلا والوں کے ہمراہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ تاریخ کے مطابق کوفے سے شام تک اہل بیت کے قافلے کو 20 جگہوں پر روکا گیا۔ ہر ایک جگہ کو ایک منزل، 20 منزلوں پر روکا گیا۔ ہر ایک جگہ کو ایک منزل کہتے ہیں۔ سفر جو اس زمانے کا سفر ہوتا تھا، اس زبان میں منزل اس جگہ کو کہتے تھے جہاں ایک قافلہ آرام کرنے کے لیے یا سونے کے لیے رکتا تھا۔ جہاں آرام کرنے کے لیے رکتے تھے یا سونے کے لیے روکا جاتا تھا قافلے کو، تو ایک منزل۔ تو اس طرح اہل بیت کے قافلے کو 20 منزلوں پر روکا گیا، اور اس 20 جگہ روکنے کے لیے بھی معیار اہل بیت نہیں، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اہل بیت کو اس طرح کی ضرورت ہے، بلکہ ظالم جب وہ سوچتے تھے کہ ہمیں آرام کی ضرورت ہے قافلہ روک لیتے تھے، جب انہیں احساس ہوتا تھا ہمیں سونے کی ضرورت ہے قافلہ روک لیتے تھے۔ تو استراحت کرنے کا معیار ان ظالموں کا کی ضرورت کی، اہل بیت کی ضرورت ان کا خیال نہیں کرتے۔ کربلا میں شہادت کے بعد جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کریں تاکہ بحث پوری آپ کی خدمت میں آج کی جو ہم نے سوچا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ شہادت کے بعد عمر سعد نے ابن زیاد کوفے میں تھا، اطلاع دی کہ ہم نے شہادت اماموں کو تمام مردوں کو شہید کر دیا ہے، عورتوں کو اسیر کر دیا ہے، خیموں کو جلا دیا ہے، سامان ہم نے لوٹ لیا ہے۔ ابن زیاد نے قاصد بھیجا شاہ کہ یہ کام ہوا ہے، اب کیا کریں؟ یزید کا خط آیا، جواب آیا، سروں کے ساتھ اسیروں کو شام بھیجو۔ جب یہ حکم ملا تو ابن زیاد نے 1000 فوجیوں کو اس قافلے کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ذمہ داری دی۔ چند لوگوں کو شمر خولی اور چند لوگوں کو سردار بنایا کہ قافلہ لے جایا جائے۔ تو یہاں سے 1000 لوگ
گھیرے ہوئے ہیں اس کاروان ہزار چیز. اب یہ قافلہ نکل رہا ہے. عمر صاحب ابن زیاد نے کچھ حکم دیے اپنی طرف سے. پہلا حکم یہ دیا کہ جس منزل پر بھی روکا جائے اگر گاؤں یا شہر ہے گلیوں میں گھمایا جائے, صرف گزار نہ دیا جائے, اپنی ضرورت پوری کر کے آگے نہ بڑھ جائیں. اگر گاؤں پہنچے ہیں تو گاؤں میں گھماؤ, اگر شہر پہنچے ہیں شہر میں گھماؤ. ایک منزل دوسری منزل پہنچنے سے پہلے وہاں کے والی اور وہاں کے ذمہ دار کو اطلاع دو تاکہ وہ تیاری کر لے, سجاوٹ کر لے, اطلاع دے دو لوگ تیار ہو جائیں. سفر کتنا تھا کوفے سے شام پہنچنے کے, آج بھی البتہ آج جو راستے پکے بنا دیے گئے ہیں اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اس زمانے میں 3 راستے. سب سے چھوٹا راستہ 925 کلومیٹر, سب سے لمبا راستہ 1545 کلومیٹر. 925 کلومیٹر والے راستے میں پانی نہیں تھا, جان جانے کا خطرہ تھا, جنگلی راستہ. اب کس راستے سے گئے ہیں تاریخ میں کہا گیا ہے کہ یہ اطلاع نہیں, لیکن عمر سعد اور ابن زیاد نے یہ حکم دیا تھا کہ ایسے شہروں سے گزارا جائے جہاں پر ہمارے چاہنے والے زیادہ ہوں, اہل بیت کے ماننے والے نہ ہوں یا کم. ان سب باتوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. صرف 3-4 منزلوں پر جو واقعات گزرے ہیں ان واقعات کو عرض کر کے چند باتیں ان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کوفے سے یہ قافلہ نکلا. پہلی منزل پر جب پہنچے سروں کو زمین پر رکھا گیا, اطراف بیٹھ کے شراب پینا چاہ رہے تھے. یہ ہزار اہل بیت کے سر زمین پر ہیں, یہ لوگ بیٹھ کے اب شراب پینے کا ارادہ کر رہے ہیں پہلی منزل پر. ابھی تیاری چل رہی تھی کھانے پینے کی. آنکھوں کے سامنے ایک ہاتھ قلم دیکھا, صرف ہاتھ, بدن نہیں, ایک ہاتھ قلم. آنے کے بعد ایک شعر لکھا, جس شعر کو ہزاروں لوگ, جتنے لوگ اس میں پڑھے, شعر لکھا اس ہاتھ میں, اترجو امۃ قتلت حسین شفاعت جدہ یوم الحساب. جس نے حسین کو شہید کیا ہے کیا وہ ان کے نانا کی شفاعت کی امید رکھ سکتے ہیں؟ لوگ دیکھے گھبرا گئے, ہاتھ آئے بدن نہیں ہے, شیر دیکھا ہے, چاہا کہ ہاتھ کو پکڑے, غائب ہو گیا. گھبرا کر بے چینی کے عالم میں بیٹھے ہوئے جب تھوڑی دیر کے بعد پھر آرام ہوا, دوبارہ دسترخوان بچھایا گیا کہ اپنا کھانے پینے کا انتظام کریں. دوبارہ وہی ہاتھ وہی قلم. پھر ایک شعر, لا واللہ لیس لہ شفیع وہم فی القیامت وہم فی القیامت العذاب. خدا کی قسم ان کی کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے قاتلان حسین کی, یہ قیامت کے دن عذاب میں ہوں گے. گھبرا گئے. ابھی اسی گھبراہٹ کے ماحول میں ہے, ایک آواز آئی, کہنے والے کا اطلاع خبر نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ معلوم, آسمان سے آواز, یا ایھا القاتلون جہل الحسین ابشروا بالعذاب والتنکیل. اے حسین کو جہالت میں قتل کرنے والوں, عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. اہل السماء کلہم دعا علیکم, آسمان میں رہنے والا ہر ایک میں بدعا دیا. من نبی و مرسل و حبیب, آسمان میں نبی ہے, مرسل ہے, ملائکہ ہیں, جو بھی آسمان میں ہے تم پر لعنت کر رہا ہے, تمہیں بدعا دیا. وقد لعنتم علی لسان ابن داؤد, سلیمان پیغمبر آسمان سے تمہیں لعنت کر رہے ہیں.
وموسیٰ وصاحب الانجیل، موسیٰ بھی لعنت کر رہے ہیں، انجیل کے لانے والے حضرت عیسیٰ بھی لعنت کر رہے ہیں۔ گھبرا گئے، ان حالات کو دیکھ کر اپنا بوجھا بستر باندھا نکل گئے، بغیر کچھ کھائے پیے کے نکل گئے۔ پہلی منزل ختم، یہ باتوں اپنے ذہن میں رکھیں، کن چیزوں سے استفادہ کرنا ہے۔ دوسری منزل پہنچے تکریت شہر جو صدام کا گڑھ ہے آج، موصل اور تکریت پہنچے۔ اپنے حکم کے مطابق پہلی منزل سے نکلنے سے پہلے ایک آدمی کو بھیجا، تکریت جا کے اعلان کرو کہ ہم آنے والے ہیں۔ تکریت کا والی یزید کی حکومت کا نوکر، حکم دیا سجاوٹ کا، شہر سج گیا۔ قافلہ تکریت کے باہر ہے، امام حسین کے سر کو پہلے اندر لے جایا گیا۔ سر نیزے پر دیکھا لوگوں نے تو سوال کیا یہ کس کا سر ہے؟ تکریت کے لوگوں نے سوال کیا یہ کس کا سر ہے؟ جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، سر تھا، امام حسین سمجھتے ہیں خارجی کا سر ہے جس نے یزید کے خلاف بغاوت کی اور ہم نے اس کو ختم کر کے اس کا سر لائے۔ ابھی اس کے جملے ختم ہوئے تھے، ایک آدمی جو کرسچن ہے، مسیحی ہے، کوفے سے آیا ہوا، اس نے کہا یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، کوفے میں میں تھا، یہی سر کوفے میں گھمایا جا رہا تھا، لوگ وہاں بتا رہے تھے کہ یہ فاطمہ اور علی کے فرزند نواسۂ رسول کا سر ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ بتایا، جتنے مسیحی تھے اس شہر میں سب نے آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھا کر کہا خدایا اس عذاب سے ہمیں بچا لے۔ ہم جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان سے اس دنیا میں دور ہونے کا اعلان کرتے ہیں، ہم ان سے محبت نہیں کرتے، ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، ان پر لعنت کرتے ہیں، ہم ان کے قریب نہیں ہوتے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ سارے مسیحی ایک ہو جائیں، اگر یہ سر اور قافلہ اندر آیا گیا تو خون بہایا جائے۔ قافلے کو پتا چلا، تکریت سے باہر نکل کر اندر نکل گیا۔ دوسری منزل، تیسری منزل پر پہنچے جنگل۔ امام حسین کا سر ایک پتھر پر رکھ کے بیٹھے ہوئے افراد، سر سے ایک قطرہ خون پتھر پر گرا، چشمہ خون کا چشمہ۔ مروان ابن عبد الملک کے زمانے تک اس جگہ پر عاشور کے دن خون نکلا کرتا تھا۔ مروان ابن عبد الحکم نے حکم دیا کہ پتھر کو جگہ بدلی جائے پتھر کی، جب پتھر کی جگہ بدلی گئی تو خون بھی رک گیا۔ پھر اس منظر کو دیکھا، خون کے ابلنے کو، اس منزل سے نکل گئے۔ چوتھی منزل پر گئے، پھر آسمان سے آواز آئی، گھبرا گئے۔ پانچویں منزل موصل، موصل کے قریب جانے سے پہلے دوبارہ اطلاع دی، موصل تیار، استقبال کے لیے فوج لے کر باہر نکل رہے ہیں۔ پھر اس شہر کے مسیحیوں نے سوال کیا کہ کس چیز کی تیاری چل رہی ہے؟ جواب دیا ایک خارجی آنے والا ہے، حسین بن علی۔ 40,000 مسیحیوں نے ننگی تلواریں لے کر جنگ کا اعلان کیا کہ اگر یہ قافلہ اندر آ گیا تو ہم بخشنے والے نہیں ہیں، ہزاروں لوگوں کی گردنیں کاٹ دیں گے، والی مسلم کو بھی ہم تلوار کے تیغ کے نیچے سے گزار دیں گے، ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ یا سر ہمارے حوالے کرو تاکہ احترام سے دفن کریں، یا اگر ہمارے حوالے نہیں کرتے تو مسلم کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ چلے 15 منزل اور ہیں، یہی پر ہم رک کے چند باتیں اور خداوند عالم کریم رحیم، خدا چاہتا ہے کہ لوگ کامیاب زیادہ ہوں، ناکام کم۔ جنت میں لوگ زیادہ جائیں، جہنم میں لوگ کم جائیں، خدا کی رحمت کا تقاضا۔ اسی وجہ سے قرآن کریم اور روایت کے مطابق
جنت کے دروازے 8 اللہ نے بنائے، جہنم کے دروازے 7 بنائے. تو 8 دروازے ہونے کا مطلب یہ کہ لوگ زیادہ چاہتے ہیں. پہلے کسی خدا ہدایت کے لیے خدا نے 1,24,000 انبیاء، 12 اماموں کا، اولیاء کا، اوصیاء کا انتظام کیا. 1,24,000 یہ اس کی رحیمی کا تقاضا. تو پہلی بات یہ آپ اپنے ذہن میں رہی چیزوں کو گفتگو کرنا ہے. خدا چاہتا ہے کہ لوگ جنت میں زیادہ جائیں. جنت میں جانے کے لیے خدا ہر انسان کو زندگی کے ہر مرحلے میں سدھرنے کا ماحول اور کچھ نشانیاں بتاتا کہ ان چیزوں کو دیکھ کر اگر آدمی سمجھنا چاہے سمجھ جائے. ہدایت کچھ مخصوص لوگوں کے لیے یا کسی مخصوص قوم کے لیے نہیں ہوتی. اللہ کی جب ہدایت آتی ہے تو سب کے لیے آتی ہے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں. موسیٰ کے زمانے میں فرعون نے ہر بچے کے گلے کو کاٹنے کا حکم دیا. اس فضا اور ماحول میں موسیٰ کا بچ جانا موجود. بچا بھی موسیٰ کو پلا اس کے ہاتھ میں جو گلے کاٹا. تو موسیٰ کا بچ جانا معجزہ. اس معجزے کو آسیہ نے بھی دیکھا، فرعون نے بھی دیکھا. آسیہ نے ہدایت لے لی، فرعون نے ہدایت نہیں. ہدایت دونوں کے لیے تھی. اس منظر کو دیکھا دونوں نے. آسیہ نے بھی دیکھا، فرعون نے بھی دیکھا، لیکن ہدایت لی آسیہ نے، فرعون اپنی جگہ پر رہ گیا. موسیٰ کی نبوت کو جھٹلانے کے لیے فرعون نے ہندوستان سے جادوگروں کو بلایا. موسیٰ کو قریب بلایا، جادوگروں اور موسیٰ کا مقابلہ چلا. موسیٰ کا عصا اژدہا بنا. اس منظر کو فرعون نے بھی دیکھا، جادوگروں نے بھی دیکھا. جادوگر سجدہ کرنے لگے، فرعون نے کہا گردن کاٹ دوں گا. جو سجدہ کر رہا ہے اس کی گردن کاٹ دوں گا، اس کے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا. تو اس ہدایت کے ماحول اور نشانی کو جادوگر نے بھی دیکھا، فرعون نے بھی دیکھا. فائدہ اٹھایا جادوگروں نے، دیکھتا رہ گیا فرعون. کیا فرعون کو اب کہنے کا حق ہے کہ خدایا اگر تو میری ہدایت کرتا تو میں ہدایت پا جاتا؟ جتنے نشانیاں فرعون نے زیادہ دیکھی اتنا جرم اس کا زیادہ ہوا. ایک نشانی، 2 نشانی، ہر نشانی اس کے خلاف گواہی دے گی کہ میں موسیٰ کا پلنا تیرے گود میں ایک نشانی تھی، تو ہدایت نہیں پائی. جادوگروں کا سجدہ کرنا، موسیٰ کا عصا اژدہا بننا، یہ دوسری بات. اب یہاں جو واقعات گزرے، آسمان سے آواز کا آنا، بغیر بدن کے ہاتھ کا آنا، اشعار کا لکھنا، نشانی نہیں تھی. سوچنے والے کے لیے نشانی تھی. گزر گئے. دوسری منزل پر مسیحیوں کا احترام کرتے ہوئے تلواریں اٹھا لینا، پھر آسمان سے آواز آ جانا. یہ سب نشانیاں انہوں نے دیکھی. ہر نشانی ان کے خلاف ایک عذاب بن جا رہی تھی، لیکن ہدایت نہیں پا رہے. اب یہاں سوال یہ کرنا ہے وجہ کیوں یہ ہدایت نہیں پا؟ جس آیت شریفہ کا ہم نے ابتدا میں آپ کی خدمت میں قرات کی اپنے آیت کی، خدا تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. کافر کبھی بھولے سے بھی یہ گمان نہ کرے خدا جو ان کو فرصت دے رہا ہے وہ ان کی بھلائی کے لیے.
انما نملی لہم، ہم ان کو فرصت دے رہے ہیں تاکہ ان کا جرم بڑھتا جائے، تاکہ ان کا جرم بڑھتا جائے۔ اب یہ لوگ جو ان کی زندگی آگے جا رہی تھی، 20 منزل پر گزر رہے تھے، صبح شام پہنچے، شام کے بعد زندگی کی، ہر دن ان کا ان کے لیے عذاب تیار کر رہا، عذاب تیار کر رہا۔ یزید لعنت اللہ علیہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ دربار میں پہنچی، 700 لوگوں کے سامنے بی بی زینب کو دیکھ کر فرمایا یقتل تقتل ملک من تشاء، خدا جسے چاہتا ہے حکومت دے دیتا ہے۔ تم کہہ رہے تھے کہ خدا ہمارے ساتھ، میں کہہ رہا تھا خدا میرے ساتھ، حکومت کس کو ملی؟ اس کا مطلب خدا میرے ساتھ ہے۔ جناب زینب نے مسکرا کر کہا، تم نے ایک آیت پڑھی، دوسری آیت نے پڑھی نہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ، کافر کبھی یہ گمان نہ کرے جو فرصت سے مل رہی ہے یہ ان کے بھلائی کے لیے۔ جناب زینب نے اس آیت کا جواب۔ تو عزیزان گرامی، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ یہ لشکر یہ کام کرتا رہا، ہدایت نہیں پایا، دیکھتا گیا۔ اس کی وجہ مختصر الفاظ میں چھوٹی مثال کے ساتھ عرض کرنا چاہیں، پہاڑ کی چوٹی کو ذہن میں رکھیں، نیک کام کرنا نیچے سے اوپر چڑھنے جیسے، برا کام کرنا اوپر سے نیچے اترنے جیسا ہے۔ آدمی ایک قدم اوپر چڑھنے کے لیے اٹھائے، جب تک پھر طاقت نہیں لگاتا دوسرا قدم آگے نہیں بڑھتا، لیکن اترنے کے لیے بھولے سے بھی ایک قدم اگر آگے چلا جائے تو بے اختیار آدمی نیچے تک دوڑتا ہوا چلا جائے گا نشے سے۔ کربلا میں اور ایسے لوگوں کا ہدایت نہ پانے کی بہت بڑی علت یہ تھی، ایک گناہ کیا، اس گناہ سے واپس نہیں آئے، گناہوں پہ گناہ بڑھتے گئے۔ یہ انسان کی زندگی میں جو ہوتا ہے، حضرت یوسف کے بھائیوں کے دلوں میں ایک گناہ آیا، حسد، اس کے بعد جو شروع ہوئے گناہ، ہم کھیلنے کے لیے لے جا رہے ہیں، ہمارے سامان کے پاس بٹھایا تھا ہم نے یوسف کو، بھیڑیا کھا گیا، جھوٹ جھوٹ، خون والا کرتا لے کے آئے، یہ خون ہے یوسف کا، جھوٹ جھوٹ، ایک جھوٹ، چوٹی سے اترنا، حسد ایک آیا، خود بخود آگے چلے گئے۔ کربلا میں ان لوگوں کی ایک بہت بڑی پریشانی یہ تھی کہ ایک گناہ کیا، اس گناہ سے واپس آنے کے بجائے اس گناہ کو چھپانے کے لیے یا اس گناہ کا فائدہ لینے کے لیے گناہ کرتے ہیں۔ یہ ایک اس چیز سے ہمیں جو بات معلوم ہے۔ دوسری بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے، مثالیں دی گئی ہیں علماء کی طرف سے کہ گناہ دھوئیں جیسا ہے، جب ایک گناہ کرتا ہے انسان تو اطراف کی فضا آلودہ ہو جاتی ہے، دھوئیں میں ہو جاتی ہے۔ اب دھوئیں میں آدمی کوئی بھی کام کرنا چاہے اسے پتہ نہیں چلتا کہ صحیح کر رہا ہوں یا غلط، آگے چلا جاتا ہے انسان۔ اگر ہم غور کریں تو دنیا میں واقعات سنتے ہیں جو ایک اخبار وغیرہ میں لفظ کو ہم زیادہ سنتے ہیں، سیریل کلنگ، کیا ایک کو قتل کیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، چھپانے کے لیے، بھاگنے کے لیے، تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، ایک کو قتل کرنے میں تھوڑا سا آدمی پیچھے ہٹتا ہے، لیکن جب تیسرا چوتھا کر لیتا ہے تو پھر آدمی کے لیے آسان ہو جاتا، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، نہ صرف پتہ نہیں چلتا بلکہ گناہ میں انسان کو لذت ملنے لگتی ہے، لذت ملنے لگتی ہے۔ تو یہاں پر یہ جو
ہزار لوگ آئے تھے، جتنے ساتھ تھے ان کی ایک پریشانی نہیں ہے۔ دوسری بات جو ہمیں یہاں سے معلوم ہوتا ہے، جب امام حسین علیہ السلام کے سر کو پوچھتے تھے یہ کون ہے تو نام بتاتے کہ حسین بن علی ہے، خارجی۔ اور بعض واقعات لکھے گئے اسی 20 منزل کے حوالے سے، یہ امام حسین کے سر کو نیزے پر رکھے تھے لیکن پردہ ڈال دیتے تھے۔ بعض شہروں میں پردہ ہٹا کے زیارت کروائی گئی ہے، دکھایا گیا تو نبی زینب نے وہاں مرثیہ پڑھا ہے، یعنی مجھے بہت دکھ ہوا بھائی کہ تیرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یعنی تجھے لوگوں کے درمیان تیرے چہرے کو دکھایا جا رہا ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین تو چھپا کے لے جاتے تھے کہ امام حسین کا چہرہ کوئی پہچانے نہیں۔ بات کیا ہے؟ صحیح کام، غلط کام، حق، باطل، سچ، جھوٹ، اس کی پہچان یہ ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے، کرتے وقت، کرنے کے بعد آدمی کو ڈر نہ ہو سمجھنا چاہیے۔ کسی بھی کام کو انجام دینے سے پہلے، انجام دیتے وقت، انجام دینے کے بعد گھبراہٹ نہ ہو، پریشانی نہ ہو، تو سب اچھا کام۔ ایک پہچان مکمل نہیں کر سکتے۔ جہاں پر کام کرنے سے پہلے بے چینی، کام کرتے وقت بے چینی، کام کرنے کے بعد ڈر ہو، سمجھنے غلط کام ہے۔ ان ظالموں کا کربلا کے ایسے سفر میں جانا، قافلے کو لے جانا، حکم دینا کہ ایسے راستے لے کے جاؤ جہاں پر اہل بیت کے چڑھنے والے نہ ہوں، یہ خود ان کا کام بتا رہا ہے کہ انہوں نے غلط کام کیا، انہوں نے غلط کام کیا۔ یہ خود ان کا طریقہ بتا رہا ہے کہ ان کی طرف سے غلطی ہوئی۔ اور ایک مسئلہ جو یہاں پر قابل غور ہے، مسیحیوں کا مدد کے لیے آ جانا، اعتراض کرنا۔ آدمی جب گناہ کرتا ہے مخصوصاً اس طرح کے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی عقل بھٹک جاتی ہے، کام نہیں کرتی۔ ایک جرم آدمی کر دے، ایک جرم آدمی کر دے تو اس جرم کو انجام دینے کے بعد آدمی کا ذہن، اس کا جو کام ہے، اس کا جو بیلنس ہے، وہ بیلنس بگڑ جاتا ہے۔ پھر آدمی کیا کرتا ہے تو اسی کو نہیں معلوم۔ کچھ دن پہلے ایک اخبار ہمارے دیکھی، ایک آدمی کسی بزنس کے معاملے میں ایک آدمی کو مرڈر کیا، گھر گیا، بیوی بچوں پر نگاہ پڑی، خود سوچنے لگا کہ اب میں نے مرڈر کر دیا ہے، بچنے والا تو نہیں ہوں، موت کی سزا تو پکی ہے، میں مر جاؤں گا تو ان بیچاروں کا کیا ہوگا؟ دکان گیا، زہر لایا، سب کو پلا۔ گناہ آگے آدمی کیا کر رہا ہے اس چیز کو سوچنے کا وقت نہیں دیتا، آدمی کی عقل کو نابود کر دیتا ہے گناہ۔ تو یہ کام یزیدی لشکر کا جو اس قافلے کے ساتھ یہ جو کارنامہ ہوا ہے، ان سے پتا چلتا ہے کہ ان لوگوں کے گناہ کے جتنے اثرات ہیں سارے ان پر طاری ہو گئے، سارے طاری ہو گئے۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کس کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ خود انہی کو پتا نہیں۔ عقل اتنی ان کی اس قتل کی وجہ سے، یہ جو روایت ہم نے پڑھی آپ کی خدمت میں، جو آدمی روایت نقل کیا ہے کہ ہاتھ آیا، شیر لکھا خانہ کعبہ میں، خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کے دعا کر رہا ہے، خدایا مجھے معاف کر دے، میں جانتا ہوں کہ تو مجھے معاف کرنے والا نہیں، خدایا مجھے معاف کر دے، میں جانتا ہوں کہ تو مجھے معاف کرنے والا نہیں ہے۔ جو لوگ اطراف کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھائی کیا باتیں کر رہے ہیں، مکان مقدس، موسم حج کا، دعائیں قبول ہونے کا، تو اس طرح سے دعا کر رہا ہے؟ کہا کہ اگر تمہیں پتا چل جائے کہ میں نے کیا کیا ہے تو تم بھی میری بات کو تائید کرو۔ کہا کیا کیا تم نے؟ کہا کہ حسین کے قاتلوں میں سے ایک میں، سروں کو شام پہنچانے والوں میں سے ایک
میں کیا ہو گیا اس کو؟ کیوں اب جا کے خدا کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے؟ توبے کا بھی طریقہ نہیں معلوم۔ علماء لکھتے ہیں فکر سے تعلق رکھنے والے کہ گناہ یا غلطی انسان سے ہوتی ہے، لمحوں میں گزر جاتی ہے، لیکن اس کا دھبا اور اس کا پچھتاوا آدمی کے لیے ہمیشہ رہ جاتا ہے۔ کوفے میں کچھ لوگوں کو کربلا کے بعد گھوما کرتے تھے، کوفے میں دیوانے ہو کر، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، یہ آدمی اچھا تھا دیوانہ کیوں ہو گیا ہے؟ کہا کہ اس نے حضرت عباس کے چہرے پر پتھر مارا، اس نے جناب قاسم کی لاشوں کو پامال کیا۔ اکثر کربلا کے جرم کو انجام دینے والے مجرم سکون سے نہیں سوئے۔ بس ایک جملہ جناب مسلم جب دارالامانہ کی چھت پر لے جایا گیا تھا مسلم کو گرانے کے لیے، مسکرا رہے تھے۔ آدمی ہر اچھائی اختیار سے کرنا ہے آدمی کو۔ صبح کی نماز آدمی پڑھے تو ایسا نہیں ہوتا کس نے کہ صبح کی نماز پڑھا ہے دوپہر کی نماز پڑھنا ہے، پھر دوپہر کی نماز کے لیے نیا ارادہ، شام کی نماز کے لیے نیا ارادہ۔ ہر اچھے کام کے لیے آدمی کو انتخاب کرنا پڑتا ہے، حرکت کرنا پڑتا ہے، لیکن ایک گناہ آدمی سے اگر اختیار میں بھی ہو جائے اس کے بعد کے گناہ کرنے پر آدمی مجبور ہو جاتا ہے۔ جو مشہور کہا جاتا ہے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 70 جھوٹ مجبور ہے آدمی بولنے کے لیے۔ پہلا جھوٹ بولنے میں اختیار، لیکن باقی کے جھوٹ بولنے میں اختیار ہے لیکن مجبور بھی ہے۔ جناب مسلم کو دارالامانہ کی چھت پر سے گرانا چاہ رہے تھے، جناب مسلم مسکرا رہے تھے۔ جلاد جو کھڑا ہوا تھا اس نے کہا مسلم ہوا کے گھر سے لے کر سیڑھی چڑھنے تک رو رہے ہیں، اب مسکرا رہے ہو؟ کہا کہ تیری حالت پر مجھے مسکراہٹ ہو رہی، تیری حالت کو دیکھ رہا ہوں مجھے اس حالت پر ہنسی آ رہی ہے۔ میری حالت کیا ہو گئی؟ کہا کہ دیکھ میں مرنے میں مختار ہوں، تو مارنے میں مجبور ہوں۔ اگر تم مجھے چھوڑ دے تو تیرا سر کاٹ دیا جائے گا، تو مجبور ہے۔ میں شہید ہونے میں مختار ہوں لیکن تم مجھے قتل کرنے میں مجبور ہے، تیری مجبوری پر مجھے ہنسی آتی ہے۔ ابھی ایران کا جو شہید حجاجی پکڑا گیا تھا تو فوٹو آئی تو سوشل میڈیا پر جو جملہ لکھا گیا، حجاجی تیرے پکڑنے والے کے چہرے کی پریشانی اور تیرے چہرے کے اطمینان کا سلام۔ جو فوٹو آپ دیکھیں جو پکڑ کے لے جا رہے ہیں اس کو، شہید حجاجی کو، ایسا کھڑا ہوا ہے جیسے کہ کچھ ہوا نہیں، لیکن پکڑنے والے کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے اچھے کام اور برے کام۔ ان لوگوں کا بھی جو 20 منزل ہے انشاءاللہ اگر وقت ملے یا نہ ملے تو خلاصہ سب کا عرض کر دیں، کسی منزل پر انہیں سکون سے بیٹھنے کی فرصت نہیں ملی ہے۔ کسی منزل پر ہر جگہ لعنتوں کے ہار، ہر جگہ نفرتیں، ہر جگہ حملے، ہر جگہ ان کے خلاف لوگوں کا کھڑا رہنا، کیا اس سے بڑی بھی آدمی کو نکبت، اس سے بڑا بھی عذاب چاہیے؟ ہم اپنے فکروں میں عذاب اور ثواب کو سمجھتے ہیں کہ جب تک ہماری کمائیوں میں ترقی نہیں ہوتی ہمیں ثواب نہیں ملا یا ہمیں برکت نہیں ملی، یا جب تک کسی آدمی کا ہاتھ پیر نہیں ٹوٹ جاتا تب تک سمجھتے ہیں اس نے عذاب کیا۔ حضرت موسیٰ ایک مقام سے گزر رہے ہیں، ایک انسان سے ہوتے ہوئے دیکھا، گڑ گڑا کر بڑے خلوص سے خدا سے دعا کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ گزر گئے، مدت کے بعد آئے، وہی آدمی، وہی مقام، وہی حالت۔ کہا کہ تیری دعا کی مستجاب نہیں ہوتی؟ کہا کہ نہیں، میری ایک دعا ہے جب تک مستجاب ہوگی نہیں میری حالت یہی رہے گی، میں اگر مر بھی جاؤں تو یہی مر جاؤں۔ بھائی تیری دعا کیا ہے آخر؟ تو کیا مانگ رہا ہے خدا سے؟ میں نے شہر میں دیکھا خدا کی ان گنت نعمتوں کو لے کر لوگ خدا کی مخالفت کر رہے ہیں، جب تک اللہ ان پر عذاب نہیں کرتا میں یہاں سے
میں یہاں سے آنے والا ہوں. حضرت موسیٰ کوہ طور پر پہنچے. خدایا تیرا بندہ ضد کر گیا ہے, یہ دعا مانگ رہا ہے کہ موسیٰ میں نے ان لوگوں پر عذاب کیے برسوں ہو گیا, اس کو خبر نہیں ہے. خدا کیسا عذاب؟ کہا میری بارگاہ سے دور ہونے سے بڑا بھی کوئی عذاب چاہتی ہے؟ مسجدوں کے نہیں ہے, مجلسوں کے نہیں ہے, محفلوں کے نہیں ہے, کسی دینی کام میں اندر آتے نہیں ہے, اس سے بھی بڑا کوئی عذاب چاہیے؟ حضرت موسیٰ اے بندے, مجھے اس بات کی توجہ نہیں تھی. واقعا جو اطمینان ملتا ہے انسان کو ذکر خدا سے, وہ اطمینان ان کے اندر اس سے بے نصیب ہے. اس سے بڑا عذاب کیا چاہیے؟ اس مختصر سے اسیروں کے درمیان کے اندر اور اس قافلے کے اندر یہی فرق تھا کہ وہاں ہر طرف بے چینی تھی, یہاں اطمینان ہی اطمینان. حضرت موسیٰ نے بتایا کہ ہاں, لیکن دوسرے طرف سے اور ایک دعا ملی گئی. کیا ہے کہ جب تک نیک لوگوں کو خدا رحمتیں نہیں دے دیتا تب تک رکھنے والا نہیں. برے لوگوں کو پتہ چلے گا. حضرت موسیٰ گئے, خدایا پھر ایک اور دعا ہے تیرے بندے کی. ہاں موسیٰ میں نے ان کو نعمت دیے ہوئے بھی برسوں ہو گئے. خدا کون سی؟ کہا میرے در سے جڑے رہنے کی اس سے بڑی بات. بندہ مجھے یاد کر رہا ہے, میرے راستے میں ہے, مجھے پکار رہا ہے, مجھے بلا رہا ہے, اس سے بڑی بات. امام حسین کا جو جملہ ہے آخری جملہ, الہی ما وجد من فقد. خدایا اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھویا, اور اس نے کیا کھویا یعنی ہر چیز خدا مل جائے. امام سجاد علیہ السلام کی شہادت آنے والی ہے. امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا کے لوگ مر جائیں, پوری دنیا ہو اکیلا, مجھے ایک لمحے کے لیے بھی گھبراہٹ نہیں ہوگی, اس لیے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. میرا اللہ میرے ساتھ ہے. سننے میں چھوٹا جملہ ہے, لیکن اس پر غور کیا جائے تو آدمی بہت سوچنے کی بات ہے. تو آدمی کے لیے اطمینان, جو اطمینان انسان کو اطاعت میں ملتا ہے, جو اطمینان انسان کو خدا کی نعمتیں ملتی ہیں, ایک نعمت دوسری نعمت تیسری نعمت لاتا ہے. لیکن اگر ایک گناہ کرے آدمی, خدا کی نعمتوں معجزات کو دیکھ کر بھی آدمی اسی جگہ رہ جاتا ہے, بلکہ اس میں اور پھنستا جاتا ہے. کربلا سفر جو نکلا, امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے والد سے سوال کیا مدینے میں شہادت کے بعد کہ بابا جان کوفے سے جب نکلے تھے تو کس طرح باہر لایا جائے؟ تو امام نے فرمایا کہ پورے قافلے میں مرد میں اکیلا تھا. آپ جو سنتے ہیں بے کجاوا ہوں, اس کے بارے میں جو جملہ لکھا گیا عربی میں, چاہتے تھے کہ راستے میں جو بھی گزر رہا ہے ان کو دیکھیں. آیت اللہ علم الہدا اس جملے کی وضاحت میں کہتے ہیں کہ اونٹ پر ایک تختہ رکھ دیا گیا تھا, تختے پر بٹھایا جاتا تھا تاکہ دیکھیں. اب جو بڑے ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو سنبھال سکتے تھے, لیکن جو بچے تھے اونٹ چلے تو جو تخت ہوتا تھا, تختہ جو ہوتا تھا اوپر نیچے بچے گر جاتے تھے, تو پھر ان کو قافلہ روکنا پڑتا تھا. جانے میں رکاوٹ ہوتی تھی, بچوں کو زنجیروں سے باندھ دیا تھا اوپر. امام سجاد فرماتے ہیں میں آگے تھا, پیچھے میرے ماں بہنوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا مجھے, لیکن ایک چیز جو میں نے دیکھا, یہ 1000 لوگ برچیاں لے کر کھڑے ہوئے. اگر ہم میں سے کسی کی آنکھ سے آنسو نکل جاتے تو برچی کا وار کیا جاتا. عزیزو, آج جس بی بی کی شہادت کے لیے یہ مجلس ہے, جناب فاطمہ صغریٰ صلی اللہ علیہ وسلم, غم دو طرح کے ہیں. کربلا والوں کا بھی غم ہے, فاطمہ صغریٰ کا بھی غم ہے. نہ کربلا والوں کا غم فاطمہ صغریٰ جیسا ہو سکتا ہے,
نہ فاطمہ سغرا کا غم کربلا والوں جیسا۔ ایک اور بات ہے، آدمی اگر تھوڑی سی فکر کرے اس بات پہ، زخم سے زیادہ احساس آدمی کو تکلیف دیتا ہے، اس چیز کا احساس۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے آپ حضرات نے تشریف فرما ہیں، کسی ایک بندے کو یہ اطلاع مل جائے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار، کوئی آپ کا عزیز مشکل میں ہے اپنے ملک میں، گرچہ اطلاع ہمیں ہزاروں مرتبہ دی جا رہی ہے، کچھ نہیں، گھبراؤ نہیں، ہزار خبر ملنے کے بعد بھی چین نہیں، ہزار خبر ہم کو مل جائے چین نہیں ہوتا۔ فاطمہ سغرا کے دل پر وہ کیا قیامت گزر گئی۔ علماء کہتے ہیں کہ عاشور دوسرے جتنے قافلے میں تھے سب کے لیے 10 محرم کو تھی، فاطمہ سغرا جس دن سے مدینہ چھوڑا تھا قافلہ، ہر دن عاشور، فاطمہ سغرا کے لیے ہر دن عاشور۔ کیوں ہر دن عاشور کی؟ امام حسین نکل رہے ہیں، کہا بیٹی ہم جا رہے ہیں، قتل کر دیے جائیں گے، واپس نہیں آئیں گے۔ یہ مٹی نانا نانی ام سلمہ کے پاس ہے، جب مٹی خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لینا ہمیں شہید کر دیا گیا ہے۔ فاطمہ سغرا صبح اٹھتی، کمرے میں جاتی، خاک کو دیکھتی، ابھی میرا بابا سالم ہے، ابھی میرا بابا سالم ہے۔ یہ حال فاطمہ سغرا 6 مہینے گزرے ہیں، ہر دن فاطمہ سغرا اس ڈر سے جاتی تھی، اس خوف سے مٹی کے قریب جاتی تھی، کہیں میرے بابا اور میرے رشتہ دار میرے بھائی شہید تو نہیں کر دیے۔ اللہ اکبر، فاطمہ سغرا مدینے میں ہے، امام قافلہ لے کر نکل رہے ہیں۔ فاطمہ سغرا سے امام نے فرمایا، فاطمہ تم میری ماں کی شفیع ہو، میری ماں کی قبر ویران رہے گی، فاطمہ تم چراغ جلانے کے لیے رہ جانا۔ فاطمہ سغرا کو مدینے میں چھوڑا امام نے، امام نکل گئے۔ اب فاطمہ سغرا کا اصول یہ ہو گیا تھا کہ ہر دن اس نقطے پر جا کر بیٹھ جاتی تھی جہاں سے قافلہ نکلا تھا، کہ ابھی قافلہ آئے گا، ابھی قافلہ آئے گا، ابھی قافلہ آئے گا۔ فاطمہ سغرا اسی عالم میں دن گزار رہی ہے۔ اچانک ایک دن فاطمہ سغرا نے دیکھا کہ صبح کی اذان کا وقت ہے، اذان اکبر کی آواز آ رہی ہے۔ فاطمہ سغرا گھبرا گئی، نانی ام سلمہ کے پاس گئی، نانی میں نے کہا تھا میرا بھائی آئے گا، نانی میں نے کہا تھا میرا اکبر آئے گا، یہ دیکھو اکبر کے کانوں میں میری آواز آ رہی ہے، اذان کی آواز سن رہی ہوں۔ کہا فاطمہ سغرا آرام کرو، آرام کرو، ابھی یہ بات گزر رہی تھی کہ اچانک عصر کے دن، اسی دن عصر کے وقت ام سلمہ خواب سے بیدار ہوئی، چیخ کر رونے لگی اور آواز دی، اے عبد المطلب کے گھرانے کی خواتین میری رونے میں مدد کرو، فاطمہ کا لال شہید ہو گیا۔ خواتین آئی، کہا ام سلمہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، سفر پر گئے ہیں حسین، آپ کو کیسے معلوم؟ کہا کہ ابھی میں سو رہی تھی، میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ خاک سر پر ہے، پار پریشان ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ جب سے آپ کی رحلت ہوئی میں نے یہ عالم نہیں دیکھا، بات کیا ہے؟ کہا ام سلمہ قیامت ہو گئی، ابھی میں کربلا سے آ رہا ہوں، حسین کربلا میں قتل کر دیا گیا۔ ام سلمہ خاک کی طرف دوڑی، ام سلمہ کیا دیکھتی ہے کہ کربلا کی خاک جو رسول اللہ کو دی تھی خون میں تبدیل ہو گئی ہے۔ آپ اندازہ کریں، ارے جس بیٹی کے دل پر 6 مہینے سے ارمان ہو کہ میرا بھائی آئے گا، میرا بابا آئے گا، یہ خبر سنے تو کیا قیامت ہو جائے گی۔ بس فاطمہ سغرا کا جو احساس تھا اس احساس کو آپ کی خدمت میں رکھنا ہے۔ قافلہ ساری مشکلات اور مصیبتوں کو سہتا ہوا مدینے واپس پہنچا۔ بشیر نے آواز دی کہ جو قافلہ مدینے سے نکلا تھا وہ واپس آ گیا ہے۔ فاطمہ سغرا دوڑی، دوڑنے کے بعد کہا میری ماں اور میرا باپ آ گئے، میری ماں اور میرا باپ آ گئے۔ سب تعجب کرنے لگے کہ فاطمہ سغرا کو کیا ہو گیا، تو میرا باپ کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ کہا فاطمہ سغرا بات کیا ہے؟ کہا مجھے اطلاع مل گئی ہے کہ میرے بابا شہید ہو گئے، میرے بھائی شہید ہو گئے، لیکن مجھے یقین ہے کہ جب میرا اصغر گیا تھا تو 10 دن کا تھا، اس کمسن کو تو کوئی قتل تو نہیں کرے گا۔ اماں خود بتاؤ اصغر کہاں ہے؟ ام ربا نے دامن پھیلایا، فاطمہ سغرا
پھول کو کربلا میں دفن کر دیا. فاطمہ زہرا ہر شہید کو ایک مرتبہ کاٹا گیا. ہائے میرے اسلحہ 2 مرتبہ، ایک کربلا کا تیر، ایک جب جنازہ نکالا تو سر تن سے جدا کیا گیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ينقلبون ما تبع